درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات محترم، رمضان مبارک اب آنے والا ہے۔ اگلا جمعہ جو آئے گا اس میں رمضان شریف ہوگا۔ تو رمضان مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور رمضان شریف میں نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ رمضان شریف میں لوگ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں آج قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی شان بیان کی جائے، تاکہ آپ حضرات رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، تاکہ رب کائنات ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی اور ہدایت آئی، رحمت اور ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آمد کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ اس کے نصیحت ہونے کا، ہدایت ہونے کا، رحمت ہونے کا، شفا ہونے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ قرآن پاک جو ہے نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، لیکن مؤمنین کے لیے، ایمانداروں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن نصیحت ہے، روحانی جسمانی بیماروں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، بعض پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک ایمان اور کفر کی کسوٹی ہے، جیسے مومن اور کافر کی پہچان ہوگی۔ کافروں کو اس کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا ہے، ان کی گمراہیوں میں اور اضافہ ہوا ہے، گمراہ تو وہ پہلے ہی تھے۔ جیسے بارش گندگی کے ڈھیر پر برستی ہے تو اس کی گندگی اور پھیلتی ہے، اور مومنوں کو اس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، کیونکہ جب بارش پھولوں پر برستی ہے تو اس کی مہک میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ مقدس کتاب ہے، قرآن کی ہر آیات شد مد زیر زبر پیش شان مصطفیٰ کی اظہار کر رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لے آئے،
وہ زمانہ تو جاہلیت کا تھا، مگر وہ لوگ اقلیم سخن کے مالک تھے، ان کو میدان فصاحت بلاغت کا شہسوار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی کامل اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں روز قیامت ہر قوم کے لیے خدائی نسخہ امراض کے لیے درج تھا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جو میدان فصاحت بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے، وہ حق کے بکے رہ گئے، ان کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ ہم تو اپنے آپ کو میدان فصاحت بلاغت کا شہسوار سمجھتے تھے، مگر یہ قرآن پاک یہ کلام ایسا ہے کہ ہم نے آج تک ایسا کلام سنا ہی نہیں ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرات محترم، اس دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، الہامی بھی غیر الہامی بھی، اور کسی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اندر تمام علوم موجود ہیں۔ ہاں، یہ قرآن پاک ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے اندر تمام علوم موجود ہیں۔ قرآن پاک تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ یہ کوئی بناوٹی کتاب نہیں ہے، لیکن اپنے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اس میں ہر شے کا مفصل بیان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے جو آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے اس میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر موجود نہ ہو۔ تفسیر حسینی میں یہ تحریر ہے کہ جو قرآن پاک اللہ نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمایا ہے، قرآن پاک میں دینی اور دنیاوی تمام باتیں موجود ہیں تفصیلاً و اجمالاً۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں تمام علوم موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ ہر شے کا ذکر، ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فیصلہ ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے، اولیاء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ قرآن پاک تمام علوم کا جامع ہے، قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، کوئی ایسا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی علم پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے وہ قرآن پاک کا علم ضرور پڑھے، کیونکہ اس میں اولین آخرین کی خبریں موجود ہیں۔ جو پہلے زمانہ گزرا ہے، جو بعد میں گزرے گا، ہر شے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ لہذا جو کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے
قرآن کا علم ضرور پڑھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ۔ تو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں ادھر ادھر اس کو تلاش نہیں کروں گا، قرآن پاک کھولوں گا، رسی کو پالوں گا۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ معظمہ میں یہ اعلان فرمایا، اے لوگو، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ محرم جو ہے زنبور کو مار سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا محبوب جو چیز تمہیں عطا فرمائے وہ لے لے، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی اقتدا کرنا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ محرم جو ہے زنبور کو مار سکتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ ہائے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے عرض کیا، یہ جو سرائے خانے ہیں اسٹیشنوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، آیا ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ان گھروں میں چلے جاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس میں کوئی نہیں رہتا، اس میں تمہارا سامان ہو۔ فرمایا اس سرائے خانوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی ہے کہ قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ حضرت محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر رب کائنات تمہارے دلوں کے تالے کھول دے، ان علوم میں تمہیں آگاہ فرمائے جو قرآن پاک میں موجود ہیں، تم قرآن کے سوا باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے، کیونکہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں تمام علوم موجود ہیں، مگر ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، جس کے پاس نور بصیرت ہوگا وہ قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن پاک تمام حالات پر شامل ہے، قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، مگر سمجھنے کے نور بصیرت ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے مالک ہیں، اور ہر علم آپ جانتے ہیں، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو میرے محبوب کو علم نہ ہو۔
تو یہ اس کا انکار جہل تو کر سکتا ہے، لیکن جو ایماندار ہوگا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کے مالک ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جو ہے روحانی بیماریوں کے لیے، روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ ہر مرض کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک سے ثابت ہوا قرآن پاک جو ہے ایمانداروں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یعنی قرآن پاک ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ قرآن پاک ہر بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی، روحانی کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کا علاج بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جسمانی بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو شفا کو لازم پکڑو، ایک قرآن دوسرا شاہد۔ فرمایا قرآن پاک بھی ہر بیماری کا علاج ہے اور شہد بھی، یہ بھی ہر بیماری کا علاج ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا دوا ہے۔ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میرے پیارے آقا میرے سینے میں تکلیف ہے، سینے میں درد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لیں۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، دل کی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جو تیرے سینے میں تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے میرے پیارے آقا میرے حلق میں تکلیف ہے، میرے حلق میں تکلیف ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کر، تیرے حلق کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے سینے کی تکلیف ہو، دل کی تکلیف ہو، حلق میں تکلیف ہو، تلاوت کرنے کی برکت سے ساریاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، بعض صحابہ کرام نے سفر فرمایا، سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے، صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان بستی والوں سے کہا ہماری میزبانی کرو، ہم بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، انہوں نے بڑے طبیبوں سے، بڑے حکیموں سے اس کا علاج کرایا، لیکن اس کو کہیں سے آرام نہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ جو ایک جماعت آئی ہوئی ہے ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چیز ہو
یا کوئی دم کرتا ہو تو ہمارے سردار کو اگر خیر آ جائے تو اچھی بات ہے۔ تو کچھ لوگ صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہمارا جو سردار ہے، اس بستی کا جو سردار ہے، اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ڈنگ مارا ہے، ہم نے ہر طرح سے اس کا علاج کرایا ہے لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ آیا آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہو یا کوئی دم کرتا ہو، اگر اس کو آرام آ جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا قسم رب کائنات کی، ہم اجرت کے بغیر دم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا، ٹھیک ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں ایک اجرت ضرور لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اجرت دیں گے، طے یہ پایا کہ ہم 30 بکریاں دیں گے۔ تو ایک صحابی تشریف لے گئے، جا کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس پر دم فرمایا، وہ اسی وقت صحت مند ہو گیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کو شفا مل گئی، وہ چلنے لگا۔ تو اس نے کہا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا لہٰذا وہ اجرت ان کو دے دی جائے۔ انہوں نے وہ بکریاں ان صحابہ کرام کو عطا کی، 30 بکریاں تھیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا جب تک حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ پیش نہیں کرتے اس وقت اب آپس میں تقسیم نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ بتاؤ یہ دم کرنا تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ عرض کرتے ہیں آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے میں تمہارا استاد ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ آپ ہنس بھی پڑے، آپ ہنس بھی پڑے۔ تو حضرات محترم اس سے یہ بھی ثابت ہوا دم کے بدلے اجرت لے لی جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ لہٰذا جس طرح امام نماز پڑھاتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اگر آپ اس کی اجرت طے کر دیتے اتنا وظیفہ آپ کو دیں گے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ جائز ہے، تو ثابت یہ ہوا قرآن پاک جو ہے شفا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک شفا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم فرمایا اسے شفا مل گئی۔ اسی طرح ایک اور صحابی جو ہے بیمار ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم فرمایا، اللہ نے اسے شفا دے دی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تھے، جب آپ بیمار ہوتے تو سورۃ فلق، سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے اور اپنے ہاتھوں پر دم فرما کر اپنے جسم پر ملتے تھے۔ اور جب حضور زیادہ بیمار ہوئے تو پھر میں سورۃ فلق سورۃ الناس پڑھ کر حضور کے ہاتھ پہ دم کرتی، حضور کا ہاتھ جو آپ کے جسم پر ملتی اور مجھے بھی برکت ملتی اور میں بھی اسی طرح کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ سورۃ فلق سورۃ الناس پڑھ کے اپنے چہرے پہ دم کرنا، اپنے جسم پر ہاتھ ملنا، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفا ملتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فلق سورۃ الناس کی تلاوت فرما کر اس پہ دم فرماتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے
تو سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر ملا کرو، جس پر ملا کرو اس سے شفا ملتی۔ کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے۔ ہر ابو عبیدہ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اگر بیمار کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اسے سکون بھی ملتا ہے، آرام بھی ملتا ہے اور شفا بھی ملتی ہے۔ بیمار کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ امام شعبی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ میرے گردے میں تکلیف ہے۔ آپ فرمایا اساس القرآن پڑھ کے اس مقام پر دم کرو جہاں تکلیف ہے۔ اس نے عرض کی اساس القرآن کیا ہے؟ کہا سورۃ فاتحہ۔ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس مقام پر دم کرو، اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے گا۔ قرآن پاک ایسی اکمل اور کامل کتاب ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ حاجت پوری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجت پوری فرماتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک خوش رہتا ہے، جو شام کو تلاوت کرتا ہے وہ صبح تک خوش رہتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات صبح کی نماز کے بعد بھی سورۃ یاسین کی تلاوت فرمایا کریں اور شام کو بھی سورۃ یاسین کی تلاوت فرمایا کریں۔ صبح کو بھی آپ خوش رہیں گے، شام کو بھی آپ خوش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یاسین کی برکت سے روزانہ اللہ تعالیٰ تازہ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اگر کسی کا آخری وقت ہو اس کے قریب سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، روح نکلنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ سورۃ یاسین جو ہے قرآن پاک کا دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ جب سورۃ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو مرنے والے کے دل کو تقویت ملتی۔ کیا ملتی ہے؟ تقویت ملتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت اللہ کی عبادت فرما رہے تھے، جب اللہ کے محبوب نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھا تو سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا، سانپ نے آپ کو کاٹ لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے سانپ پر لعنت بھیجی ہے، یہ نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، نبی ہو یا غیر نبی ہو، یہ ضرور اس کو ڈنگ مارتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس میں نمک ڈالا، پھر اپنا دست مبارک اس میں ڈالا، سورۃ فلق، سورۃ الناس کی تلاوت فرما کر اس پہ دم فرمایا۔ تو معلوم ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق، سورۃ الناس جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس لیے ہمیں ان صورتوں کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالی حاجت کو بھی پوری فرماتا ہے، شفا بھی عطا فرماتا ہے۔